أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم وختم بي النبيون وبعثت إلى الناس كافة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہے ہلال مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے مواحد جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے ادب شرط محبت ہے ادب بنیاد طاعت ہے جو محروم ادب ہے وہ پھل پایا نہیں کرتے جو عاشق ہے وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے کہ ان کے پھول سارا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے غم ہجر نبی و شاک کی فصلیں بہارا ہے یہ موسم زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو کل بھی زندہ تھا تو قائد آج بھی زندہ ہے تو جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا زندہ ہے کا بیٹا زندہ ہے کا نوکر زندہ ہے فاروق کا نوکر زندہ ہے عثمان کا نوکر زندہ ہے حیدر کا نوکر زندہ ہے عبدہ کا نوکر زندہ ہے حسین کا نوکر زندہ ہے زندہ ہے جنگی زندہ ہے جیلوں میں جا کر زندہ ہے گولیاں کھا کر زندہ ہے زندہ ہے جنگی زندہ ہے اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو کل بھی زندہ تھا تو قائد آج بھی زندہ ہے تو ہم پہ تھا حق کی نوازش حق نواز ہم پہ تھا حق کی نوازش حق نواز دین کی تابندہ تابش حق نواز اہل سنت کے لیے آب حیات تھا برائے رفض آتش حق نواز نعرہ تکبیر زندہ ہے جھنگوی زندہ ہے جھنگوی یہ بوڑھوں کا جھنگوی جوانوں کا جھنگوی بچوں کا جھنگوی ماؤں کا جھنگوی بہنوں کا جھنگوی تیمیہ کی شجاعت ابو حنیفہ کی فقاہت قاسم کی للکار گنگوئی کی یلغار مالک کی نشاندہی امام شافعی کا حلم جناب صدر مجلس قابل تعظیم و تکریم علماء کرام واجب الاحترام برادران اسلام ارباب خاص و عام گلشن جنگوی شہید جامعہ محمودیہ کا یہ سالانہ عظیم الشان اجتماع ہے مجھ سے پہلے بھی قابل قدر علماء نے خطاب کیا میرے بعد بھی اکابر تشریف لائیں گے اور کل بھی انشاءاللہ یہ پروگرام یوں ہی جاری ساری رہے گا مجھ سے پہلے برادر محترم جناب طاہر صاحب نے سیرت الرسول کے عنوان پر جو نظم پڑھی اس سے میرا ذوق بنا
یہ آیت کریمہ میں نے اسی مناسبت سے تلاوت کی ہے، صرف اس کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مختصر سا تذکرہ کروں گا اور اس کے ضمن میں کچھ ضروری باتیں بھی آپ حضرات سے کہوں گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عظیم اور طویل عنوان ہے کہ جس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات محبوبہ حبیب خدا گلشن رسول کی اندلیبہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اما سے جب سائل نے پوچھا ما کان خلق رسول اللہ، اما بتائے پیغمبر کے اخلاق کیا ہے، محبوب کے صفات کیا ہے، آمنہ کی در یتیم کے دن رات کیا ہے، پیغمبر کی زندگی کے حالات و واقعات کیا ہیں؟ اما نے فرمایا سائل مجھ سے پوچھتے ہو قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگا امی قرآن پڑھتا ہوں، میں دل پر کی سیرت پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری اماں کے جملے دل پر لکھیے، فرمایا کان خلقہ القرآن، الحمد سے والناس تک جو کچھ قرآن میں ہے سب رسول اللہ کی سیرت۔ جو سمجھ لو کہ قرآن علم ہے، پیغمبر عمل ہے، قرآن اجمال ہے، نبی اس کی تفصیل ہے، قرآن متن ہے، محبوب تشریح ہے، قرآن ذکر ہے، نبی مذکر ہے، قرآن باز ہے، حضور باعث ہے، قرآن ہدایت ہے، پیغمبر ہادی ہے، قرآن رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، قرآن نور ہے، مصطفیٰ سراج منیر ہے، الحمد سے والناس تک سارا قرآن سیرت مصطفیٰ ہے، سر سے پاؤں تک وجود محمد صورت مصطفیٰ۔ تیری صورت تیری سیرت زبانہ میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے، محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے، ستارہ خلق احمد کا سما پر بھی درخشاں ہے۔ میرے محترم دوستو، سیرت ایک عظیم عنوان ہے، اور پھر میں اگر اس کو یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ الحمد سے والناس تک پورا قرآن جس کو میری امی نے پیغمبر کی سیرت قرار دیا ہے، گویا اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت بیان کی ہے۔ آج جامعہ محمودیہ کے سٹیج سے علماء محبوب کی سیرت کا تذکرہ کریں، شعراء اپنے انداز میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کریں، قادر الکلام بڑے بڑے خطیب آئیں گے، وہ اپنے محبوب کی سیرت اپنے انداز سے پیش کریں گے۔ ایک آقا کی وہ سیرت ہے جو میں بیان کروں، ایک وہ سیرت ہے جو بڑا علامہ فہامہ بیان کرے، ایک وہ سیرت ہے جو کوئی مصنف مؤلف تحریر کر جائے۔ الحمد سے والناس تک قرآن وہ سیرت ہے جسے اللہ نے بیان کیا۔ اور پھر غور کریں، میں 1 گھنٹہ گفتگو کروں تھک جاؤں گا، کوئی بڑے سے بڑا خطیب آئے 3 گھنٹے بول کر تھک ہار جائے گا، لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنا شروع کی، وہ خدا جو علیم بذات الصدور ہے، وہ خدا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ جس کا خاصہ یہ ہے اذا اراد به شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس مالک اور خالق نے جب محبوب کی تعریف بیان کرنا شروع کی ہے، میں تذکرہ کروں، آپ محظوظ ہو رہے ہیں، طاہر صاحب نظم پڑھیں، آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور خطیب آ کر بیان کرے، آپ اس میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی تعریف ہو رہی ہے، ذرا اس طرف جائے، تصور میں وہ وقت لائے جب اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنا شروع کی۔ میں ایک وجدانی جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کو بھی اتنا مزہ آیا کہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 6 دن نہیں، 8 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 4-6 ماہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4-6 سال نہیں، 8 سال نہیں، 10 سال نہیں، 23 سال تک اللہ نے الحمد سے والناس تک قرآن اتار کر پیغمبر کی تعریف بیان کی ہے۔ جس محبوب کی تعریف خدا 23 سال تک بیان کرے، میں 1 گھنٹے میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور میں اپنے دین پوری مرحوم کا وہ جملہ دہراتا ہوں، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، آمین کہیں۔ جنگلیوں، شاید کہ آپ لوگوں کا اور ہمارا اللہ نے فطرت میں ایک جوڑ پیدا کر دیا۔ حضرت دین پوری مرحوم کی زندگی کی سب سے آخری تقریر جب مولانا جیل میں تھے، مولانا عید پر تشریف لائے تھے اور یہاں پر احرار پارک میں آ کر تقریر کی تھی۔ ہم نے اس تقریر کو شائع بھی کر دیا ہے کہ اس کا عنوان بھی یہی ہے، سپاہ صحابہ ابابیلوں کی جماعت ہے۔ اور وہی ایک محبت اور تعلق تھا کہ حق نواز شہید کی زندگی کی سب سے آخری تقریر ہمارے تحصیل خانپور پہ شہر فیروزہ میں ہوئی۔ دین پوری کی آخری تقریر جہاں تھی، جھنگوی کی آخری تقریر وہاں تھی۔ دین پوری ایک جملہ کہتا تھا کہ لوگوں، محبوب کی تعریف کس کا نام ہے؟ زمین آسمان کے 14 طبق کاغذ بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، آسمان سے فرشتے اترے اور لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں،
زمین آسمان کے 14 طبق پر ہو جائے گے، سمندر خشک ہو جائے گے، کلمے گھس کر ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی، لکھنے والے تھک ہار کر بیٹھ جائے گے، کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے زلف کے ایک شان بال کا شان بھی ختم نہیں ہو سکتا۔